اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ کثرت سے صدقہ کیا کرو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جلال کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ انسان کے ظاہری اور باطنی گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور اس کی روحانی ترقی کا سبب بھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جہنمی اور لعنتی شخص کا ذکر کرتا ہے قرآن میں تو کہتا ہے وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، یہ ایسا شخص ہے جو نہ صدقہ کرتا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی اللہ نے تشریح یہ بتائی اس شخص کی، وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، اور اس کی صفت جو اللہ نے بتائی وہ یہ کہ وہ مال سے ایسی محبت کرتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں رکھا ہے تم لوگوں کو مال کی اور کثرت کی ہوس نے کہ حتیٰ کہ تم لوگ قبروں میں جا پہنچے۔ جب بد نصیب لوگوں کی تعریف اللہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ يُدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يُحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کثیر ہو اور وہ اس میں سے تھوڑا سا نکال لے، یہ اچھی بات ہے، لیکن صدقے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل سے مال کی محبت نکالی جائے۔ انسان کے دل میں جو حب الدنیا، دنیا کی محبت اور کثرت کی ہوس ہے اس کو کم کیا جائے، اور انسان جب حقیقت اور معرفت کا سفر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی صدقہ لازم ہے۔ نہ تو تم گناہوں سے پاک ہو سکتے ہو صدقے کے بغیر، نہ تم معرفت کا سفر کر سکتے ہو صدقے کے بغیر۔ جب تک انسان اپنے مال میں سے بہترین چیز، وہ چیز جو وہ خود پسند کرے کہ اس کو دی جائے، وہ نہیں جو تم خود پسند نہ کرو کہ تم کو دی جائے، اور تم وہ گندی اور غلیظ چیزیں نکال کر لوگوں میں تقسیم کر دو اور اللہ پہ احسان ڈالو کہ میں نے صدقہ کر دیا۔ وہ چیز جب تمہیں، حدیث شریف میں سیدی نے فرمایا وہ چیز جب تمہیں دی جائے تمہیں کیسے لگے گا؟ اگر تم خود قبول کرتے ہو اس کو اور تمہیں اچھی لگے، وہ چیزیں دو اللہ کی راہ میں۔ قرآن پاک شرط لگاتا ہے ہدایت کی بھی اور آسانی کی بھی، فرماتا ہے افمن آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى افمن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، پہلے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں مال دیا، صدقہ کیا، پھر تقوی کی روش اختیار کی، یعنی اللہ سے محبت اور عشق حقیقی کا راستہ اختیار کیا، اس نے حرام اور حلال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ افمن آتا واتقى، اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے، وصدق بالحسنى، اور جو حقیقتیں اور معرفت اور سچائی اس کے آگے بیان کی گئی اس نے پھر اس کی تصدیق کی۔ اس کے لیے ہم زندگی کے معاملات، روحانی معاملات آسان کر دیں گے۔ اور وہ جس نے کنجوسی کا راستہ اختیار کیا اور جو حقیقتیں اس کو بتائی گئی تھیں ان کی تصدیق نہیں کی، پھر اس کے لیے ہم زندگی کے معاملات مشکل کرتے چلے جائیں۔ تو انسان جب معرفت کا سفر بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی پہلے صدقہ لازم ہے۔ افمن آتا واتقى وصدق بالحسنى، پہلے مال دو، پھر تقوی کی روش اختیار کرو، پھر جو حقیقتیں تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں ان کی تصدیق کرو، تو اللہ تمہارے لیے زندگی کے معاملات آسان کرتا چلا جائے گا۔ افمن بخلا، جس نے بخیل ہونے کا، جو بخالت کا راستہ اختیار کیا، کنجوسی کا راستہ اختیار کیا، واستغنى، اور اکڑ گیا، اس کے بعد تقوی کی بجائے اکڑ گیا، وکذب بالحسنى، اور جو حقیقتیں اور معرفت اس کے آگے بیان کی گئی، جو سچائی بیان کی گئی اس کا انکار کر دیا، اس کے لیے زندگی عذاب ہو جائے گی۔ قرآن نے سیدھا سیدھا قاعدہ بتایا ہوا ہے۔
آج لوگوں کی زندگیاں جو عذاب ہیں، بہت غور سے دیکھو تمہیں نظر آئے گا کہ وہ ان کی زندگیوں میں صدقہ نہیں ہے. وہ صدقہ کرتے بھی ہیں تو اللہ پر احسان ڈال کر. ارب پتی ہوتے ہیں اور 10 روپے پھینک پھینک کے تقسیم کر رہے ہوتے. ذرا سا کوئی نیکی اور صدقے کا کام کرتے، پوری دنیا کے آگے تشہیر اور اشتہار اور فلمیں اور ویڈیو بنا کر جس کو دے رہے ہیں اس کی تذلیل اور اس کی رسوائی اور اس کی بے عزتی. وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے. حکم ہے صدقے کا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے دل میں نمائش کی بیماری ہے، ورنہ جو اس بیماری سے نکل چکا ہو اس کے لیے حکم ہے سرم و اعلانیم، چاہے کھل کے کرو یا چھپ کے کرو، صدقہ کرو. ہر شخص کی بیماری الگ ہے نا. قرآن نے سب حکم دیا ہے. جس کے دل میں بیماری ہے نمائش کی، جو چاہتا ہے کہ تشہیر کرے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کو حکم ہے کہ ایسا صدقہ کرو کہ تمہارے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو. اور جو اللہ کا بندہ اس مقام سے گزر گیا، اس کے لیے تعریف اور گالیاں برابر ہیں. وہ سب کچھ اپنے رب کے لیے کرتا ہے. اس کو حکم ہے کھل کے بھی کرو اور چھپا کے بھی کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس اللہ کے بندے کو کسی کی دنیا کی تعریف اور دنیا کی تشہیر اور تماشے سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. جب بھی کوئی زندگی میں مشکل اور پریشانی آئے، کچھ کرنے سے پہلے جا کے صدقہ کرو. یتیم کو کھانا کھلاؤ، مسکین و بیوہ یتیم کی کفالت کرو، صدقہ دو اللہ کی راہ میں. چاہے سیدی رسول اللہ سے مشورہ کرنا ہو، جو حتیٰ بتایا کہ جب بھی تم سیدی رسول اللہ سے کوئی مشورہ کرنا چاہو، ان کے پاس ہو تو پہلے صدقہ کر لو. یا اپنی بیماریاں اور اپنی ظاہری پریشانیوں سے بچنا چاہو تب صدقہ کرو. یا معرفت کا سفر کرنا چاہتے ہو اور عشق حقیقی کا سفر کرنا چاہتے ہو اور سیدی رسول اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی صدقہ لازم ہے کہ اللہ تمہارے لیے زندگی اور روحانیت کا سفر آسان فرمایا. فمن آتا واتقى وصدق بالحسنى کی شرط پوری کرنی ہے تاکہ اللہ تمہارے لیے فسنيسره لليسرى، اللہ تمہارے لیے آسان کر دے معاملے کو. قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ مال کی محبت اس نے انسانوں کے دل میں ڈالی ہوئی ہے بہت زور سے. حب الدنیا جو ہے، انسان اس مال کی خاطر حرام اور حلال کی تمیز کھو دیتا ہے، اس مال کی خاطر رشتے تباہ کرتا ہے، اس مال کی خاطر دین و ایمان اور عزت اور آبرو بیچتا ہے، اس مال کی خاطر ملک اور قوم سے خیانت کرتا ہے. سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اپنی امت کے بارے میں، کہ مجھے تم لوگوں سے شرک کا خوف نہیں ہے. مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم لوگ شرک کرو گے. آج ہر چیز شرک چیختے ہیں لوگ، انشاءاللہ شرک مسلمان امت نہیں کر سکتی. تو سیدی نے فرمایا مجھے خوف تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، تم کنجوس ہو جاؤ گے. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، کنجوس نہیں ہو سکتا. ایک صدقہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے کثیر مال میں سے تھوڑا سا نکال دے. دوسرا صدقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے پاس رکھے اور تھوڑا سا تقسیم کر دے. اور تیسرا صدقہ یہ ہے کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے اور سب کچھ تقسیم کر دے. ہر صدقے کا درجہ بھی مختلف ہے. ہر صدقے جس میں جتنی زیادہ قربانی ہے اتنا ہی زیادہ نور اور فیض اور کرم اس کا زیادہ ہے. یہ ہم کتنی دفعہ کہانیوں میں سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگ گھر میں بھوکے بیٹھے تھے، ایک روٹی تھی، کوئی مانگنے والا آیا، وہ روٹی بھی اس کو دے دی. انسان کا گھر بھرا، اس میں سے ایک روٹی نکال کے دے دے، کوئی بڑا کمال نہیں. بڑا کمال یہ ہے کہ بڑا پن وہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ضرورتیں روک کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. ایک بزرگ حج پہ تشریف لے گئے. ظاہر جیسے حج پہ ہوتا ہے، پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے تھے. حج کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا سوائے بصرہ کے اس موچی کا. وہ حیران ہوئے کہ اللہ نے کسی کا حج قبول نہیں کیا سوائے بصرہ کے اس موچی کا. انہوں نے کہا میں اس موچی سے ملتا ہوں. انہوں نے وہاں سے سفر کیا، مدینہ سے بصرہ پہنچے، تلاش کرتے رہے. لوگوں نے کہا ایک موچی ہے یہاں پر رہتا ہے اسلام کا، اس کے پاس گئے. اس سے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کا حج قبول فرما لیا. تو وہ موچی حیران ہوا، کہتے کیسے، میں تو گیا ہی نہیں حج پہ. اب اور حیرانی، یہ کیا راز ہے؟ وہ موچی جو حج پہ ہی نہیں گیا، اللہ نے اس کا حج قبول فرما لیا. موچی سے پوچھا کیا راز ہے؟ کہتا ہے میں تو موچی ہوں، ساری زندگی پیسے جمع کرتا رہا کہ میں حج کروں گا، اور جب حج کے دن قریب آیا اور میں نے سفر کا ارادہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے ہمسائے میں ایک سید زادی رہتی ہیں،
ایک خاتون وہ سید زادی ہیں، آل رسول سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، وہ اور ان کی بچیاں بھوکی ہیں اور ان کے پاس کفالت کا کوئی بندوبست نہیں، کوئی گزارا نہیں اور کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہیں، تو میں نے وہ اپنی حج کی ساری آمدنی اور کمائی جو تھی وہ ان کو دے دی کہ وہ آل رسول سے ہیں اور ان کو تکلیف نہ ہو، ان کی عزتیں اور پردے قائم رہیں۔ بس میں نے تو یہی کیا، اور یہ وہ کرم پھر ان پہ جو کیا گیا کہ وہ بصرہ میں رہے اور اللہ نے ان کا حج قبول فرمایا اور پھر ان کے صدقے ساروں کا حج قبول ہوا۔ یہ معاملات عقل میں آنے والے نہیں ہیں، یہ عقل سے سمجھنے والے واقعات نہیں ہیں۔ قربانی اور صدقہ یہ ہوتا ہے جب انسان اپنا پیٹ کاٹ کے، جب انسان اپنی خواہشات اور ضروریات کو اور اپنی عبادات کو کم کر کے اللہ کی مخلوق اور مسکین اور سیدی رسول اللہ کی امت کا دھیان کرے، اپنی زندگیوں میں صدقے کو معمول بنا لیتا ہے۔ سیدی نے فرمایا ویسے تو مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ انسان جس کے پاس مال نہ ہو وہ یہ کہے جی میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کیا صدقہ کروں۔ ایک سچی بات کرنا بھی صدقہ ہے، ایک اچھی نصیحت کرنا بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقے تو مفت ہیں، یہ صدقے کے لیے تو غریبی اور مسکینی جو ہے وہ کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص اللہ کے فضل سے اس قابل ہے کہ مسکین کو کھانا کھلائے، یتیم اور بیوہ کی کفالت کرے۔ اور صدقہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شرطیں نہ لگایا کرو، یہ نہ کہو کہ یہ شخص ڈیزرو کرتا ہے اور یہ شخص ڈیزرو نہیں کرتا۔ سیدی نے فرمایا کہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو بھی دو، جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو بھی دو، تاکہ اللہ تم کو اس وقت بھی دے جب تم ڈیزرو کرتے اور اللہ تمہیں اس وقت بھی دے جب تم ڈیزرو نہیں کرتے۔ ہم خود تو اللہ سے بغیر ڈیزرو کیے مانگتے ہیں، ہم کون سا مستحق ہیں اللہ کے فضل اور کرم کے، لیکن اللہ سے اتنا کرم اور فضل طلب کرتے ہیں۔ لیکن جب دینے کی بات آتی ہے، جب اللہ ہمیں دینے والوں میں سے بناتا ہے تو ہم شرطیں لگانے لگتے ہیں، ہمارا گھٹیا پن ہمارے وجود سے نکلنے لگتا ہے۔ دکان سے تم پھل خریدتے ہو اپنے بچوں کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ 2 کیلے خرید کے وہاں کسی یتیم اور بیوہ کو بھی دے دو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ پروفیشنل ہیں کہ ضرورت مند ہیں۔ تمہیں بہت ضرورت مند ملیں گے، جائز کوئی غبارے بیچ رہا ہوگا، کوئی جوتے بنا رہا ہوگا، کوئی تمہارے گھر پہ جو فوڈ پانڈا کے ڈیلیوری کرنے والا لڑکا آتا ہے یا کریم والا جو آتا ہے موٹر بائک چلا کے جو اپنا گزارا کر رہا ہے، یہ سارے سفید پوش ہاتھ سے حلال سے کام کرنے والے بچے ہیں۔ اگر کوئی ڈیلیوری آئی ہے 1000 روپے کی، تم کوئی عذاب تم پہ مبتلا نہیں ہو جاؤ گے، کوئی تمہاری معاشی تباہی نہیں آ جائے گی اگر تم 1200 روپے اس کو دے دو اور اسے کہو بیٹا یہ ہماری طرف سے عیدی بھی رکھ لینا۔ اس کے چہرے پہ جو خوشی اور دمک ہوگی، اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوگی، اس کو جو وہ خوشی پرائس لیس ہے، وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب تم کسی شخص کی ایسے وقت مدد کرو جب وہ توقع بھی نہ کرتا ہو، جب وہ گمان بھی نہ کرتا ہو، پھر اللہ تعالیٰ تم کو ویسے خوشیاں دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب کی شرط ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو پھر ایسی جگہوں سے رزق دوں گا، راستے نکالوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ جو معاملہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ رکھو گے وہ معاملہ اللہ تمہارے ساتھ رکھے گا۔ تم اللہ کی مخلوق سے حساب کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ حساب کرے گا۔ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے حساب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ بے حساب رہے گا۔ تم اللہ کی مخلوق کو اس وقت دو گے جب وہ ڈیزرو کرتی ہے اور ڈیزرو نہیں کرتی تو اللہ تم کو اس وقت دے گا جب تم ڈیزرو کرتے اور ڈیزرو نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے خود نمائی اور تماشا کرو گے تو اللہ دنیا میں تمہارا تماشا لگائے گا۔ اگر تم لوگوں کے پردے رکھو گے اللہ تمہارے پردے رکھے گا۔ معاملہ بہت سیدھا ہے، معاملہ بہت سیدھا سا ہے۔ اللہ تمہارے گمان کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کرے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ کر رہے ہو۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ، پرانا بزرگوں کا شعر۔ آج کل لوگ ظالم ہو گئے، دیتے بھی ہیں تو ذلیل کر کے دیتے ہیں، رسوا کر کے دیتے ہیں، دیتے بھی ہیں تو اگلے کی عزت نفس کو تباہ و برباد کر کے دیتے ہیں۔ بے شرم اور بے حیا ہو گئے۔ ایسا نہ کرنا کبھی، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ وہ کل پرسوں ایک بڑی خوبصورت ایک ویڈیو دیکھی، اس چینل نے بنائی تھی باہر کے،
اسی صدقے کی ترغیب دینے کے لیے کہ ایک غریب مسکین آدمی اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ ایک دکان میں جاتا ہے، مجبوراً ایک روٹی چوری کر لیتا ہے، چوری کر کے کپڑوں میں چھپاتا ہے، دکاندار دیکھ لیتا ہے، تو جب وہ آدمی دکان سے نکلنے لگتا ہے تو دکاندار اس کو آواز دے کے کہتا ہے کہ بھائی ذرا رکنا۔ اب وہ آدمی خوفزدہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں پکڑا گیا، بیٹی کے آگے اب میرا پردہ کھل جائے گا، رسوا ہوں گا، میں مار پڑے گی، جیل جاؤں گا۔ بیٹی پوچھتی بابا کیا ہوا؟ وہ خوف سے کہتا ہے بیٹا کچھ نہیں۔ وہ دکاندار کہتا ہے بھائی صاحب تم اپنا بقایا تو لے کے ہی نہیں گئے، تمہارا بقایا پیچھے رہ گیا۔ اور دکاندار جیب سے بہت سے پیسے اور نکالتا ہے، اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اب وہ آدمی بالکل شرم اور ندامت سے زمین میں ہی گھسا جا رہا ہے۔ پھر وہ دکاندار کہتا ہے اور تم چاول کی بوری تو چھوڑ ہی گئے تھے پیچھے، اور اٹھا کے چاول کی بوری بھی اس کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ یہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ تمہارے یہاں چوری کیوں نہ کر رہا ہو، اور اگر روٹی چوری کر رہا ہے تو بہت مجبور ہوگا یار۔ لوگ شادیوں میں کوئی مسکین آ جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، اس کو ایسے رسوا کر کے مارتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں۔ یار ایک چند مسکین آ گئے تمہارے کھانے میں، سیدی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بری شادی وہ ہے کہ جہاں پہ صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہیں۔ جو تم چاہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ کرے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرو، نرم رویہ رکھو، درگزر اور معافی کا معاملہ رکھو، غلطیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے والے بنو، صدقہ اور خیرات کی کثرت کرو۔ اگر بیمار ہوتے ہو، تمہارا بچے بیمار ہوتے ہیں، والدین بیمار ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ کر کے جاؤ۔ یہ صدقہ اللہ کے جلال کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ صدقہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ صدقہ بعض بزرگوں کو تو اتنا یقین تھا، ایک مرتبہ ایک بزرگ بیمار ہوئے تو ایک ڈاکٹر نے آگ کو اتنی لمبی چوڑی لسٹ دے دی ان کو کہ یہ دوائیاں خریدیں، اور اتنی دوائیوں کا انہوں نے حساب لگوایا۔ انہوں نے کتنے کی بنتی ہے؟ اس نے کہا 4-5 ہزار روپے کی دوائی ہے۔ انہوں نے کہا یہ لے جا کے یتیموں کو کھانا کھلا دو، اللہ نے میرے کچھ پیسے خرچ کرانے، میں ڈاکٹر کو کیوں دوں، دوائیاں کیوں خریدوں، میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور جو آپ کا یقین اور ایمان ہے اللہ اس کے مطابق آپ کے ساتھ یہ کرے گا۔ مسلمان کوئی کام اپنی زندگی کا شروع نہیں کرتے، کوئی کام ختم نہیں کرتے جب تک اس میں صدقے کو شامل نہ کریں۔ اپنے گھر سے گھر سے نکلتے ہو، بازار جاتے ہو، اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خریدتے ہو، اپنے گھر کے لیے سودا خریدتے ہو، گھر آنے سے پہلے رستے میں اس کا صدقہ نکالو، کوئی فرق تمہیں نہیں پڑ جائے گا۔ 10-15 ہزار کے سودا سبزی خریدتے ہوئے، پھل اور گھر کا راشن خریدتے ہوئے جب تم واپس آؤ تو 500-600 ہزار روپے تقسیم کر دو اللہ کی راہ میں، اس کا صدقہ کسی کے گھر آٹے کی پوری ڈال دو، کسی کے گھر چینی کا تھیلا ڈال دو، کسی کے یہاں گھی ڈال دو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ فرق یہ پڑے گا کہ اللہ تمہارے رزق میں وسعت دے گا۔ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور جیسے اللہ فرماتا ہے پھر اللہ تم کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے، جب تم لوگوں کی ضروریات ایسے پوری کرو گے جب وہ گمان نہیں کرتے۔ ایسا نہ بن جانا جس کو اللہ فرماتا ہے ولا صدق ولا صلی، نہ وہ صدقہ کرتا ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ تم نے صدقہ بھی کرنا ہے، تم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اللہ جو لانتی آدمی کی نشانی قرآن میں بتاتا ہے تو یہ بتاتا ہے ولا صدق ولا صلی۔ یہ نہیں کہ اللہ پہ احسان ڈال دیا مہینے میں نے 1 مہینہ پہلے صدقہ کیا تھا۔ تمہاری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جب تم شعوری طور پر صدقہ نہ کرو، کچھ نہ ہو تمہاری جیب میں۔ اللہ کے بندوں کا ایسا ایمان تھا اللہ کے اوپر کہ ایک خاتون تھی، ان کے پاس 1 روٹی تھی، گھر میں مہمان آ گئے، ان کو 20 روٹیوں کی ضرورت پڑ گئی، انہوں نے وہ روٹی بھی صدقہ کر دی اور آرام سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا کہ جی آپ کے لیے کسی نے 5 روٹیاں تحفے میں بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا لے جاؤ۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا کہ جی میں نے آپ کے لیے 10 روٹیاں، انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے، کسی اور کو دے دو۔ پھر ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ آپ کے لیے 20 روٹیاں آئیں، کہتے ہاں یہ میرا ہے، میں نے اپنے رب سے تجارت کی تھی کہ مجھے 1 روٹی میں صدقہ کرتی ہوں، مجھے 20 روٹیاں بھیجیں، یہ میرا ہے، وہ رکھ لیا۔ اتنا یقین تھا ان کو اللہ کے اوپر کہ جو ان کی ضرورت تھی اللہ نے اسی کو پورا کرنا ہے، اگر اس سے کم آیا تو انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت ہوگی کسی اور کو دے دو، میں نے تو اللہ سے 20 روٹیوں کی تجارت کی ہے۔ اور اللہ بھی رب جانو بندہ صدقے جائے، اتنے پیار سے بات کرتا ہے، کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض مانگتا ہے کہ اللہ میرا رب تم سے قرض مانگتا ہے، اس کے پیار کا انداز دیکھو، کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کہتا ہے یہ تم صدقہ کرتے ہو نا، یہ قرض ہے میرے اوپر، میں تمہیں ادا کروں گا۔ رب سے بہتر قرض ادا کرنے والا اور کون ہے؟
وہ ایسے نہیں لے رہا تم سے، وہ بڑا غیرت والا ہے، وہ یہ نہیں کرے گا کہ تم دو اور وہ لے کے رکھ لے، وہ بڑا غیرت والا ہے، وہ تم سے نہیں قبول کرے گا، وہ قرضہ لیتا ہے تم سے، اور قرضے کا مطلب کیا ہے؟ وہ واپس ہوگا، وہ اتنا غیرت والا ہے، وہ کسی سے ایسے نہیں لے لیتا۔ وہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے اور اچھا قرض دیتا ہے؟ اچھا قرض کا مطلب ہے کہ اللہ کو دو اور توقع نہ کرو کہ وہ تمہیں دے گا، احسان نہ جتاؤ اس کے اوپر، کمینے مت بن جاؤ، ایک غیرت سے اور دلیری سے اور ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اللہ کو کون تحفہ دیتا ہے، کون ادب دے، کون قرضہ دیتا ہے۔ اپنے آپ کو باعزت رکھا کرو اللہ کے آگے، اپنے آپ کو رسوا نہ کیا کرو۔ اللہ بھی قرض مانگتا ہے تو کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دینا، اچھا قرض دینا، بعد میں تانے مت مارنا مجھے۔ قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں جب آپ کسی کو قرض دیں، واپسی کی توقع نہ رکھیں اور اس کو تقاضا نہ کریں، تنگ نہ کریں اس کو، اس کی مرضی پر چھوڑ دیں کہ جب آسانی ہوگی دے دے گا۔ اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ایسے ہی رکھو نا۔ پھر وہ مالک جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ظرف والا ہے، میرا بندہ کردار والا ہے، مجھے دے کر احسان نہیں جتا رہا، پھر مالک کا بھی دل آ جاتا ہے، کہتا ہے اب میں اپنے ظرف کے مطابق اور اپنے خزانوں میں سے نکال کر دوں گا اس کو، من حیث لا یحتسب، ایسی ایسی جگہوں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے اچھی تجارت کرو نا، یہ اچھی تجارت ہے اللہ سے۔ تم لوگ دیکھو گے کہ تمہاری زندگیوں میں کیسی تبدیلی آتی ہے، چاہے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، تمہیں گھر کے کونے کھودنے پڑے، تب بھی کھود کے صدقہ کرو، صدقہ کبھی نہ روکنا۔ جس نے صدقہ روکا اس پر اللہ کا فضل رک جاتا ہے، ایسے ظالم مت بن جانا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔